آج میرا گمان تھا کہ بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے بعد بادل برسے ہیں، بارش ہوئی ہے، ٹھنڈک بھی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں کوئی رکشے پہ آتا ہے، کوئی بائک پہ آتا ہے، تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں، مگر آپ لوگوں کا جذبہ حیران کن ہے کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود کافی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں۔ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، غور تو کرتے ہیں، سوچتے تو ہیں کہ یہ میری عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، انہیں قبولیت کی سند حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میری نماز قبول ہو جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے۔ اس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ایک کمال کیا کہ جتنے فرائض آپ پر لاگو کیے ان کے نتائج بھی درج کر دیے۔ قرآن حکیم میں ان کے نتائج درج ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں داخلے کے لیے کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کارڈ مشین میں دیتے ہیں تو مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص 8 بجے اس فیکٹری میں انٹر ہوا، اور جب وہاں سے چھٹی کرتا ہے تو 4 بجے پھر کارڈ پنچ کرتا ہے اور مشین بتاتی ہے کہ 4 بجے تک اس نے ڈیوٹی کی اور یہ چلا گیا، یعنی کہ اس کا کارڈ پنچ ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کا، جس سے اس کی تنخواہ بننی ہے۔ تو میری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پنچنگ کارڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پنچنگ کارڈ اپنے اعمال کا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ نہ کسی سے نمازوں کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی دعا کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے نتائج آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ نماز کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ نماز تم پہ اس لیے لاگو کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ کیے جا رہے ہیں، دن رات باجماعت بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماتھے پہ محراب بھی سج گیا ہے، مگر یہ پتہ ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی سے پوچھنے سے پتہ لگے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے۔ جو فواحش سے اور منکر سے بچ گیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، لکھی گئی، قبول ہو گئی، سند مل گئی۔ فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی گفتگو، گالی گلوچ، جھگڑالو بات، طنز و تشریح، الزامات، معترض ہونا، کسی گندی گفتگو استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، سطر کو کھولنا، یا کسی سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ فواحش ہے۔ ایسے کام، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا۔ اور منکرات کیا ہے؟ منکرات اس کو کہتے ہیں جس چیز سے پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا وہ منکرات میں آتی ہے۔ اللہ کے قرآن حکیم میں اور اس کے رسول کے ذریعے 2 قسم کے احکامات ملتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کرنے کے لیے ہیں۔ جن کو نہ کرنے کے لیے پروردگار نے حکم کیا ان کا کرنا منکرات میں آتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اندر جھانپنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے، چیک کرنا ہے کہ میں فحائش اور منکرات میں کس میں مبتلا ہوں۔ ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے گا۔ جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے آپ کی نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ سورہ ماؤن اس میں کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا، اپنی زبان کو قابو کیا،
اگر ایسا نہیں کیا اور نمازیں میں پڑھے جا رہا ہوں تو وہ بیکار جا رہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہی۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز رجسٹر ہو جائے، قبول ہو جائے اور اس کے نتائج نہ آئیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ آپ نے آج سے غور کرنا ہے کہ کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، پنچ کر لو پتہ لگ جائے گا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے معنی ہیں یزکی کرنا، پاک کرنا۔ دو معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی فربہ کرنے بھی ہے، یزکی پاک کرنا۔ اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر میری حرام کی آمدن جاری ہے، تو میرا روزے کا زکوٰۃ کا کارڈ پنچ ہو جائے گا؟ جی، تو مجھے پہلے حرام کی راستے کو روکنا ہے، اس کو ڈکا لگانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ کھانا ہوا، جب کھانا کھا کے باہر نکلے تو انہیں یہ شک ہوا کہ شاید ان کی آمدن جو ہے وہ حلال کی نہیں تھی، تو گلے میں انگلیاں ڈال کے حلق میں کیا کر دیا؟ کیوں؟ نوالہ حرام جو ہے وہ آپ کی روحانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کا معاملہ جڑتا ہے کملی والے سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ حرام کھانے والا نہیں ہو سکتا بھلے آسمانوں پہ اڑے۔ تو زکوٰۃ کا کارڈ کب پنچ ہوگا؟ جب حرام کا راستہ بند ہوگا۔ اگر کسی ذریعے سے بھی حرام کی آمدن آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جس مرضی عظیم ترین کسی صوفی کے ولی کے پاس پہنچو، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو مرضی کر لو، کام تبھی بنے گا جب صحیح معنوں میں تمہارا مال مزکی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، نتھر جائے گا۔ اس کو میں کہتا ہوں کارڈ ان یور ہینڈ، پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ۔ تیسری چیز روزہ ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی فرض کی گیا، تم پہ بھی فرض کیا گیا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ جتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پراپر یوز تقویٰ ہے۔ دیکھنا ہے تو ٹھیک کو دیکھوں، سننا ہے تو ٹھیک بات کو سنوں، سونگنا ہے تو صحیح چیز کو سونگوں، بولنا ہے تو صحیح بات کروں، کھانا ہے تو صحیح چیز کھاؤں، پکڑنا ہے تو صحیح چیز سے پکڑوں۔ جب آپ اپنی قوتوں پر جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں ان پہ گرفت لاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، تو پھر آپ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتے روزے رکھتے چلے جائیں، روزے رکھ رہے ہیں، شام کو حرام کی مال سے افطاری کر رہے ہیں، لمبی میزیں بھری ہوئی ہیں افطاری کی، چیک ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ اور تقویٰ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جب تیری تنہائی پاک ہو جائے، ظاہر ہے تو ہم عوام سے ڈر کے، ماحول سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں۔ روزہ چیز یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے میں تم ہوتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب تم تنہائی میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو یہ سمجھ لو کہ روزے نے تمہیں بینیفٹ کر دیا، تمہیں تمہارے روزے کی سند مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں جب برا خیال آئے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس بھی ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان بھی ہمیں ورگلاتا ہے، آپ نے جھٹکنا ہے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، جب عمر کا نام لینے سے، عمر کے گلی میں گزرنے سے شیطان بھاگتا ہے، تو جب آپ کملی والے کا نام لیں گے اپنی تنہائی میں تو شیطان نہیں بھاگے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دل سے، خواہش سے، اور یہ سوچ بنا لیں کہ مجھے شیطان سے محفوظ رہنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اپنی تنہائی کو آپ پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ رائے صاحب نے
مسلک، علماء، خطیب، علامہ، پیر، خانگاہی سسٹم، سب کی تھوڑی تھوڑی کوئی ایک آدھ مختلف جگہ پہ خامیاں بیان کی. باقاعدہ جیسے جہانگیر صاحب نے فوکس کیا، اظہر صاحب نے فوکس نہیں کیا. کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی دوست کوئی اچھی بات، کوئی کام کی بات کسی بھی انسانی ذہن پر اتر سکتی ہے، اگر وہ غور و فکر کرے، تھوڑا جھانکے.